السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ کل میں نے اپنے پیج پر ویڈیو ڈالی تھی، چمولی اور اتراکھنڈ میں جو تباہی آئی ہے، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویڈیو پکار کر بیان کر رہی تھی کہ وہ کتنی خطرناک اور ہولناک تباہی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے کہوں گا، اس کو سامنے رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اس طرح کی چیزیں کیوں ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے، ہمارے علم کا ریسورس کیا ہے، نالج کا ریسورس کیا ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی تو بہت سی چیزوں کے جواب مل جائیں گے۔ علم ہم کو حاصل ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، زبان سے چکھ کر، کانوں سے سن کر، اور ان تمام چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، علم ہم کو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور نمبر 3، علم ہم کو خبر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی اگر ہم کو بتا دے، کوئی ہم کو اطلاع دے تو علم حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ بتانے والا سچا ہے تو یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں خبر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہو، قرآن پاک میں کوئی بات ذکر ہو، اللہ اس کے رسول نے کوئی بات بتائی ہو، وہ یقینی علم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہ بالکل سچا ہے اور یقینی ہے، جو قرآن میں ہے وہ سچا ہے اور یقینی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ بات سیدھے الفاظ میں یہ ہے، صاف الفاظ میں یہ ہے کہ اس طرح کے عذاب یا جو پراکرتک آپدائیں آتی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ پوری دنیا کی کوئی چیز، بلکہ اس برہمانڈ اور اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کی قدرت سے اور طاقت سے باہر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کے سامنے سوال پیدا ہو اور کوئی بیمار ذہن کا آدمی یہ سوال کرے کہ تو پھر اللہ نے اتنا بڑا عذاب کیوں بھیجا؟ جب بدماشیاں بڑھ جاتی ہیں، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ پاپوں میں لپت ہو جاتا ہے، بری طرح سے لتھڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو غصہ آتا ہے اور اللہ کا ایک حکم آتا ہے جس کے نتیجے میں یہ عذاب اور اس طرح کے عذاب کی شکلیں آتی ہیں۔ آپ میری بات پر اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو ایز اے مسلم آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تقریباً 125 سے زیادہ آیات تو خود میں نے جمع کی ہیں، جن میں صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو عذاب آتے ہیں، جو تمہارے اوپر تباہی اور بربادی آتی ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی باتوں کو نہیں مانا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ تو ہم نے ان کی شدید اور خطرناک قسم کی پکڑ کی، اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو فرمائی وہ اور عجیب ہے، وہ یہ کہ ہم نے ان کو بڑا عجیب و غریب دکھ دینے والا خطرناک عذاب ان کو دیا۔ اس کے آگے جب آپ پڑھیں گے فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، آپ ان آیتوں پر اگر غور کریں تو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی قرآن میں جہاں بھی آئے گا وہاں آئے گا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وہ لوگ برے کام کرتے تھے اس لیے ان پر عذاب آیا۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ سرکشی کی زندگی گزار رہے تھے اس لیے ان پر عذاب آیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وہ لوگ برے کاموں میں ملوث ہو گئے تھے اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ یہ جو پراکرتک آپدہ یا پراکرتک ایک قہر اللہ کا نازل ہوا ہے، اس قہر میں آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد بھی کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اور اس پورے وقت میں ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے رہیں جو بھائی اور بہن اس وقت اس خطرناک قسم کی مصیبت کا شکار ہیں، اور اپنے لیے اللہ سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے
کہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں. دراصل یہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. غور کریے، سوچئے، تدبر کریے، تفکر کریے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہی تمام چیزیں ہم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہیں. یوں تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ اس وقت اللہ ناراض ہے اور اس کی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہے. اللہ اپنے کرم سے ہم کو اپنی ناراضگی سے بچائے، اپنے قہر سے بچائے، اور اپنے فضل سے اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے پیغام کے ساتھ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.